آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو وہیں پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بتایا کہ تمیم داری عیسائی تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ سمندر کی تیز لہروں نے ان کو ایک جزیرے کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جیسے ہی جزیرے پر گئے، دیکھا کہ ایک بہت زیادہ بالوں والا جانور ہے۔ انہوں نے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ تم اس خانقاہ کی طرف جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ یہ تمہاری خبروں کے بارے میں بہت ہی زیادہ شوق رکھتا ہے۔ ہم لوگ اس کے شیطان ہونے کے خوف سے اس خانقاہ میں گئے، دیکھا کہ وہاں بہت بھاری بھرکم قداور آدمی ہے، جس کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ عنقریب تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں اور سمندر کی لہروں نے ہمیں یہاں دھکیل دیا۔ اس آدمی نے ہم سے پوچھا، بیسان کے کھجوروں کا باغ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں وہ تو خوب پھل دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ عنقریب وہ پھل دینا بند کر دے گا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، جھیل تبریہ میں پانی ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا، زغر چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ اس میں خوب پانی ہے اور لوگ اپنے کھیتوں کو اس سے سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ نبی الامیین کا کیا ہوا؟ ہم نے بتایا کہ اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں جنگ کی ہے۔ اس نے کہا، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ عربوں پر غالب آ گئے اور ارد گرد کے عربوں نے ان کی اتباع قبول کر لی۔ اس نے کہا، واقعی اس طرح ہوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس پر اس آدمی نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں۔ دجال تو پتہ نہیں کب نکلے اور یہ نشانیاں کب پوری ہوں، لیکن ہم سب نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔